بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ بک 2 کا ماڈرن ایسے نمبر 1 ہے جس کا نام ہے دی ڈائنگ سن. اس لیکچر میں آپ کو اس کے اہم پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کروں گا، اور اس کا جو نیکسٹ لیکچر اس سے ریلیٹڈ ہوگا اس میں اس کی ٹیکسچوئل اسٹڈیز اور اس کے جو امپورٹنٹ MCQs ٹائپ کوشچنز ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا. تو اس کے جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں وہ بیٹے یہ ہے کہ ستاروں کی تعداد کتنی ہے اور ستاروں کا سائز کیا ہے. اس کا مصنف جیمز ہے، جس نے ایک تھیوریٹیکل یہ ایسے لکھا ہے اور ایک سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ کچھ جو فیکٹس ہیں، کچھ فگرز ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. تو ستاروں کی تعداد کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں. تو جیمز کی تھیوری کے مطابق ٹوٹل نمبر آف سٹارز in the whole universe is as many as the total number of grains which are lying on all the seashores of the world. یعنی دنیا کے جتنے بھی ساحل سمندر ہیں ان کے اوپر پڑے جو ریت کے ذرات ہیں، شاید ستاروں کی تعداد اس سے بھی دگنا ہے. تو یہ جو تعداد ہے یہ ایک امیزنگ نمبر آف سٹارز ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ستاروں کی تعداد جو ہے وہ امیزنگلی، سرپرائزنگلی بہت زیادہ ہے. اور جہاں تک ستاروں کے سائز کا تعلق ہے تو اس کو مصنف نے 3 کیٹیگریز میں ڈسکس کیا ہے. مصنف بتاتا ہے کہ ستارے دیکھنے میں ہمیں بہت اسمالر ان سائز معلوم ہوتے ہیں، بٹ ریئلٹی از ادروائز. مصنف کے مطابق 3 کیٹیگریز میں یہ ہے کہ کچھ ستارے تو اتنے بڑے ہیں کہ ان کی جسامت جو ہے وہ، ان کا جو اسٹرکچر جو ہے وہ اتنا ہی بڑا ہو سکتا ہے جتنا کہ زمین کا اسٹرکچر ہے. لیکن کچھ ستارے اتنے بڑے ہیں کہ اس کے اندر سینکڑوں ہزاروں زمینیں پیک ہو سکتی ہیں، سما سکتی ہیں. اور کچھ ستارے جو ہے اتنے بڑے ہیں کہ ان کے اندر لاکھوں زمینیں جو ہیں وہ لاکھوں کروڑوں زمینیں سما سکتی ہیں اور پھر بھی اسپیس باقی رہ سکتی ہے. تو یہ جو نمبر آف سٹارز ہے اور یا سائز آف دا سٹارز ہے، اس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو کائنات ہے، یعنی ہمارا یہ جو یونیورس ہے، از unimaginably واسٹ، یعنی ناقابل بیاں حد تک کیا ہے کہ ایک وسعت والا ایک اس کی وسعت ہمیں نظر آتی ہے. اب دوسرا جو پوائنٹ سب بڑے جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں نے تھوڑا سا یہاں پہ اسکیچ بھی بنایا ہے کہ یہ جو پلانیٹری سسٹم ہے یہ کیسے وجود میں آیا. اب پلانیٹری سسٹم جو ہے اس کے متعلق جیمز جو اس کا رائٹر ہے اس کی تھیوری یہ ہے کہ آج سے 20 کروڑ سال پہلے ایک آوارہ گرد ستارہ، ایک وینڈرنگ سٹار، ویری امپورٹنٹ کوسچن ہے، اکثر اسی کے گرد یہ چیپٹر سارا گھومتا ہے کہ ایک وینڈرنگ سٹار جو ہے وہ موو کرتا ہوا، آوارہ گردی کرتا ہوا سورج کے قریب آیا. اینڈ بیکاز آف دا نیئرنیس آف دس وینڈرنگ سٹار، اس سورج کے اوپر جو ہے وہ رائٹر کہتا ہے کہ کچھ گیسز پروڈیوس ہو گئیں. بعد میں یہ گیسز جو ہیں کنسولیڈیٹ ہو گئیں، سالڈ ہو گئیں، اور ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا. اور اس دھماکے کے نتیجہ میں جو مختلف اس کے پیسز تھے، یعنی یہ جو سالڈ جو سبسٹنس تھا، اس کو جو پیسز تھے وہ ٹوٹ گئے اور اس طرح وہ سورج کے گرد مختلف مداروں میں حرکت کرنے لگے. اب یہ جو ان پیسز میں یہ ایک عطارد ہے، ایک زورہ ہے، پھر زمین ہے، پھر مریخ ہے، پھر اس طرح سو آن پلوٹو تک. تو اس طرح جو ہے رائٹر کہتا ہے کہ ہمارا نظام سیارگان وجود میں آیا. اب اس میں عطارد اور زورہ کے بعد یہ ہماری زمین ہے اور پھر آگے یہ مریخ ہے. ہماری زمین جو ہے وہ ایک پراپر ایک کیسے کہ ڈسٹنس پہ واقع ہے، جو کہ سورج کی قربت نہ ہونے کی وجہ سے ایک پراپر ٹیمپریچر رکھتی ہے. یہ جو 2 سیارے ہیں یہ سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے اتنے زیادہ ہاٹ ہیں، اتنے گرم ہیں کہ انسانی زندگی جہاں پہ جل جائے گی، کوئلہ بن جائے گی. اور یہ جو زمین کے علاوہ دوسرے سیارے جیسے دوسری سائڈ پہ ہیں وہ اتنے سرد ہیں کہ انسانی زندگی وہاں پہ فریز ہو جائے گی. تو ہماری زمین ہی پھر ایک پراپر جگہ رہ جاتی ہے کس کے لیے؟ فار دا ایگزسٹنس آف لائف. تو پلانیٹری سسٹم جو ہے اس طرح نظام وجود میں آیا ہے. تو کریشن آف پلانیٹری سسٹم اٹس ویری امپورٹنٹ کوشچن ہوگا. اب اس کے اوپر زمین کا ظہور، زندگی کا ظہور کیسے ہوگا، یعنی ہاؤ ڈیڈ دا لائف کم انٹو ایگزسٹنس آن دس پلانٹ. تو رائٹر اس کے بارے میں کہتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ ایک اسمال آرگنائزمس کی شکل میں شروعات ہوئی، اور پھر یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کمپلیکس ہوتے گئے، پیچیدہ ہوتے گئے، اور پھر جو ہے یہ اس طرح انسانی شکل میں زندگی کی شروعات ہو گئی. اب زندگی کی ایگزسٹنس کے لیے، زندگی کے وجود کے لیے سوٹیبل کنڈیشنز کیا ہیں؟ اب زندگی کی ایگزسٹنس کے لیے جو سر جیمز جینز کے مطابق
جو کنڈیشنز ہیں وہ ہے ماڈریٹ ٹیمپریچر وچ شوڈ بی نائدر ٹو ہاٹ نار ٹو کولڈ، یعنی پانی ہوا عام طور پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ رائٹر نے سوٹیبل کنڈیشنز کی بات کی ہے کہ وہ جو کون سے فزیکل حالات ہیں جس کے اوپر زندگی جو ہے وہ باقی رہ سکتی ہے، وہ ہے ماڈریٹ ٹیمپریچر۔ ماڈریٹ ٹیمپریچر سے مراد ہوتا ہے کہ نہ تو اتنی زیادہ گرم ہو آب و ہوا یا ماحول انوائرمنٹ کہ انسانی زندگی برن ہو جائے، اور نہ ہی اتنا زیادہ سرد ہونا چاہیے کہ انسانی زندگی کیا ہو جائے، فریز ہو جائے۔ تو اس کے لیے سوٹیبل کنڈیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ بھی امپورٹنٹ کوشچن ایگزام میں آتا ہے۔ اب جتنا ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے، ستاروں کی سائز کی بات کی ہے، ستاروں کی تعداد کی بات کی ہے، اور پوری کائنات میں ایک ہماری جو زمین کی اوقات ہے وہ ایک ذرے کے، ریت کے ذرے کے برابر ہے، تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی اتنی زیادہ وسعت ہے، کائنات اتنی زیادہ وسیع ہے، تو ہمیں ہمارے اس ماحول میں ہماری جو فیلنگز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ایک فل آف فیئر ہیں، ایک فریٹنگ قسم کے ہمارے فیلنگز ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اتنی وسیع کائنات میں ہم کس قدر تنہا ہیں۔ تو یہ ہمارے جو فیلنگز ہیں یہ ہمارے اندر ایک فیئر پیدا کرتے ہیں، ایک فریٹنگ آسپیکٹ جو ہمارے اندر کیا پیدا کرتے ہیں۔ تو اس پورے ایسے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو مصنف نے اس میں اپنے جو ایکسپیریمنٹس کی بنیاد پہ، اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ، اپنے نالج کی بنیاد پہ اس نے کچھ جو مواد آج تک دیکھا، پرکھا، انالائز کیا، وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، اور اس طرح سے یہ ہمارے لیے ایک بڑا ایک نالجبل ایسے بن جاتا ہے، ایک بڑا ویلیوبل ایسے ہے جس کے اندر ہمیں اس زمین کی تخلیق کے بارے میں، نظام سیارگان کی وجود کے آنے کے بارے میں، اور جو زندگی کے لیے جو سوٹیبل کنڈیشنز ہیں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے جو فیلنگز ہیں اس پورے سینیریو میں، وہ جو فریٹنگ ہوتے ہیں، خوفناک ہمارے اندر ڈر پیدا کرتے ہیں، وہ سارا ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں۔ اور ستاروں کی تعداد اور ستاروں کا سائز بھی اپنے جگہ جو ہے کیا ہے وہ ایک امیزنگلی اور سرپرائزنگلی فیکٹس جو ہے ہمارے لیے پرووائڈ کرتا ہے۔ تو یہ مین ٹاپکس ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں، جو کہ مصنف نے اس چیپٹر کے اندر ڈسکس کیے ہیں۔ اب نیکسٹ چیپٹر میں ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو میں اس کے جو ٹیکسچوئل جو کوشچنز ہیں وہ، اور اس کے ایم سی کیوز ٹائپ کوشچن جو وہ آپ سے ڈسکس کروں۔